دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال تعالی: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان لكل بنی آدم لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: وانما انا مبلغ والله يهدي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو اور علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر وہ مزاج رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی احکام کو زندہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں، کوئی خطاب کرنا مقصد نہیں، بس ایک مذاکرہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں تقریر کا لفظ نہیں، بلکہ ایک مذاکرہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیز ساتھیوں، مذاکرہ جو ہے ایمان والے کو دنیا میں آنے کے مقصد کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اس دنیا میں ایمان والے کا سب سے بڑا مقصد اپنی خلقت کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فوراً دوسری آیت میں فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں مذاکرہ کرو، یہ مذاکرہ ایمان والے کو بہت زیادہ نفع دے گا۔ اور یہ نفع کیا ہے کہ وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے گا۔ اور مقصد میرے عزیز ساتھیوں کھانا پینا، کمانا، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنا، ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس مقصد پہ زندگی گزارنا، یہ اس مذاکرے کا سب سے بڑا نفع ہے کہ زندگی گزارنے والا مقصد سمجھ میں آ جائے، مذاکرے کا نفع اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نحن نرزقک، کہ رزق تمہیں ہم دیں گے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، رزق تو ہم آپ کو خود دیں گے۔ اور کیسے دیں گے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آدمی مقصد پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب رزق دیتے ہیں، بے گمان رزق دیتے ہیں۔ کہاں سے دیتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ 100% مقصد پر تھے کہ نبی نے فرما دیا کہ یہ تمہاری منزل مقصود ہے، یہ تمہارا ٹارگیٹ ہے، تمہیں یہاں تک عمل کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا اس عمل کے میدان میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے رہنا، فاستبقوا الخیرات۔ کہ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو اپنی زندگی کو 100% دین پر لگانے والے بن گئے تھے۔
کہ دنیا کیا سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہ دنیا بقدر ضرورت صرف کماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشان حال ہے۔ ایک یہودی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی مزدوری ہو تو دے دو، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیوی بھوکی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا کھجور کا باغ ہے، یہ کنواں ہے، اس کنویں سے پانی نکالنا ہے، کھجور کے باغ میں ڈالنا ہے، 2 ڈول پانی نکالے گا، 1 کھجور ملے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ گھر میں 3 بچے ہیں، بیوی ہے، اور یہ خود، یہ 5 افراد پر ایک گھر ہے۔ اب یہ 2 بالٹی پانی نکال رہے ہیں کنویں سے اور کھیت میں ڈال رہے ہیں۔ کرتے کرتے میرے عزیز ساتھیوں 10 کھجوریں جمع ہو گئی۔ وہ صحابی جانے لگے، یہودی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میری ضرورت پوری ہو چکی ہے، اس 10 کھجور کے اندر ہم گھر کے ہر فرد 2 کھجور کھا لیں گے، ہماری زندگی کی رمق باقی رہ جائے گی، ہم زندہ رہنے کے قابل رہ جائیں گے۔ یہودی نے آفر کیا، لالچ دیا کہ پہلے 2 ڈول پہ 1 کھجور مل رہی تھی، اب 1 ڈول پہ 2 کھجور دوں گا۔ کہا کہ نہیں، تو 1 ڈول پہ 100 بھی کھجور دے گا تو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا، اپنے ایمان کو بنایا تھا، یقین کو بنایا تھا، تو صحابہ کے لیے ہر چیز سے قربانی دینا میرے عزیز ساتھیوں آسان تھا، کہ صحابہ کے بچے بھی اسی طریقے سے تھے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں ہمارے ذہنیت جو ہوتی ہے نا کہ بچوں کو ایجوکیشن دو، تعلیم دو، یہ تو میرے عزیز ساتھیوں سب سے پہلا فریضہ ہمارا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں اس تعلیم کے دینے میں، اس تربیت کے دینے میں بچوں کی ایمانی کیفیت کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایمان ہے کدھر۔ حالانکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ کے آثار کو بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں اولا تعلمنا الایمان وبعدہ تعلمنا القرآن، کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو بنایا ہے، بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیو ہم تو قرآن سیکھتے چلے جا رہے، پڑھتے بھی چلے جا رہے، یاد بھی کرتے چلے جا رہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ایمان نہیں بنا ہے تو اس حفظ کی ہوئی آیات کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہی حال میرے عزیز ساتھیوں ہمارے طلباء کا، جب ہم ان کے اوپر محنت تو کرتے ہیں، انہیں الف سے لے کے یاء تک، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک ہر طریقے سے تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ایمان کی کمزوری یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندہ عالم بھی بن جائے، حافظ بھی بن جائے، قاری بھی بن جائے، مقری بھی بن جائے، مفتی بھی بن جائے، علامہ دہر بھی بن جائے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ایمان نہیں ہے، وہ تو شیطان کے مثل ہے۔ اسے شیطان سب سے بڑا عالم تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، یہ کہ طلباء سے خطاب ہے، یہ طلباء سے مذاکرہ ہے، کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ کس کا نام دین ہے بھائی؟ ماننے کا نام دین ہے۔ شیطان جانتا تو بہت تھا لیکن مانتا نہیں تھا، یہودی جانتے تو بہت ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جی یہ آپ کو ایسے ہی نبی برحق جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اپنی اولاد جانتے ہیں، کوئی اپنی اولاد کے بارے میں شک میں نہیں رہتا ہے۔ فرمایا لیکن مانتے نہیں ہیں، تو دین جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے، کہ قرآن کا یاد کر لینا دین ہے، عالم بن جانا دین ہے، مفتی بن جانا دین ہے، داعی بن جانا دین ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں ان ساری چیزوں کا علم حاصل کر لینا یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے اس قرآن کی، اس علم کی اہمیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کے نفع کو سمجھیں کہ ہمارا علم ہمیں نفع دے رہا ہے کہ نہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم علمان، کہ علم جو ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں،
علم فی القلب فذاک علم نافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ یہ بڑے مختصر انداز میں جوامع الکلم کا خطاب نبی کو دیا گیا کہ نبی نے مختصر انداز میں سمجھا دیا کہ اگر تمہارا علم تمہیں آخرت کی رہبری کر رہا ہے تو وہ تمہارا علم علم نافع ہے۔ اگر آخرت کی رہبری نہیں کر رہا ہے، تم دنیا کے نشے میں پڑے ہوئے ہو کہ لوگ ہمیں داد و تحسین دے دیں، لوگ ہمیں علامہ دہر کہنے لگے، مفتی اعظم کہنے لگے، قاری و مقری کہنے لگے، تو سمجھ لینا میرے عزیز ساتھیوں، یہ علم قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت پیش کرے گا کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ بڑی پیاری آیت ہے کہ پورے قرآن کریم کا، پوری شریعت کا، پورے احادیث مبارکہ کا پورا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے آیت کے اندر بیان کر دیا کہ سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا یعنی دیناً، مفسرین نے لکھا ہے قول سے مراد دین ہے کہ سب سے پیارا دیندار اور ایماندار مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اللہ کے لیے بلائے، اللہ کا دین سمجھائے، کہ اللہ کا دین بتلائے کہ اللہ کا دین ہے کیا، شریعت ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ کہ آج میرے عزیز ساتھیو ہمارے ایمان کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو دین نظر آ رہا ہے وہ دین نہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام تو مسلمان پر محنت کے ساتھ میں نظر آتا ہے، مجاہدے کے ساتھ میں نظر آتا ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ دعوت بھی دے اور عمل بھی کرے۔ ایک تو ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیو 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کی کیٹیگری کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جس بات کو تم کہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، یا جسے تم عمل کرتے ہو اس کی دعوت نہیں دیتے ہو۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دعوت تو دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بیان فرما دیا۔ تو صحابہ اپنی محنت میں لگ گئے۔ ابھی دوسری آیت نازل ہوئی کہ 7ویں پارے کے 4تھے صفحے کے شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کہ صحابہ اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے، میں اسے دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک فکر تھی، کڑن تھی، تڑپ تھی کہ میرے عزیز ساتھ اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے، اپنے گھرانے کو دنیا دار نہیں بنانا کہ لڑکا اچھی ڈگری پالے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، ہر بڑی سی بڑی دنیا کی ڈگری حاصل کر لے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی ڈگری ہے نا میرے عزیز ساتھو، یہ علم نہیں ہے، یہ تو فن ہے۔ اور فن کہتے ہیں پیسے کو، تماشے کو۔ اور ایسا علم جو دین سے تعلق رکھنے والا ہو میرے عزیز ساتھو، جب اسے حاصل کرتا ہے وہ علم حقیقت میں علم ہوتا ہے جس کے پیچھے نبی نے فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ اس کے لیے میرے عزیز ساتھیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قرآن کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھرانے کو سمجھانا ہے، اپنی مسورات کو سمجھانا ہے۔ مسورات کی زندگی میں دین آ جائے گا تو گھرانے کے اندر دین آ جائے گا، لیکن اگر گھر کی مسورات میں دین نہیں آیا تو باہر شوہر تو ماشاءاللہ تبلیغ میں جا بھی رہا ہے، علماء کے سامنے بیٹھ بھی رہا ہے، سب کچھ سن بھی رہا ہے، اجتماعات میں شریک ہو رہا ہے، مشورے میں شریک ہو رہا ہے، جوڑ میں شریک ہو رہا ہے، زندگی میں دین آ گیا، لیکن اس گھر کے اندر بچہ حافظ بن کر آیا، گھر کی ماں کے اندر، گھر کی بیوی کے اندر دین نہیں ہے تو حفظ کیا ہوا بچہ وہ بھی نمازوں کا چھوڑنے والا بن جاتا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے تھے، وہاں پہ بڑی کارگزاری کے اعتبار سے عقل کنواں مولانا غلام وستانوی صاحب نے ایک بات ان سے ہم نے تذکرہ کیا، 2 ہفتہ پہلے 3 ہفتہ پہلے جانا ہوا تھا ان کے سامنے، مدارس کے اعتبار سے ہم لوگ کچھ محنت کے لیے گئے تھے،
تو وہاں طلبہ میں کچھ باتیں بھی تھیں، مغرب بعد انہوں نے بات کرنے کا موقع بھی دیا کہ سارے طلبہ کو جمع کر کے بات کیے۔ تو اس وقت مولانا غلام الثانوی صاحب نے اپنی ایک تاثرات کو رکھا کہ آپ لوگ یہ بڑا اچھا کام کرتے ہو کہ ہمارے ان طلبہ کو اللہ کے راستے میں نکال دیتے ہو، ورنہ تو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شعبان میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں اور بچے جو حفظ کیے ہوتے ہیں، یہ شوال میں جب آتے ہیں دوبارہ اپنے گھروں سے مدرسے میں، 10 شوال کو مدرسہ کھلتا ہے یا 5 شوال کو کھلتا ہے، جب آتے ہیں تو ہم نے سال بھر انہیں جتنا پڑھا تھا سب بھول جاتے ہیں، اور جب یہ اسی موقع میں اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، محنت میں لگ جاتے ہیں، تو ان کا قرآن بھی برقرار رہتا ہے، ایمان بھی برقرار رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں برقرار رہتی ہیں۔ تو میرا عزیز ساتھیو، ہمیں گھر کو تو اپنے سمجھانا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب بتلایا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، دعوت کیسے دینا ہے، گھر کو کیسے سنبھالنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری والدہ غیر ایمان والی، میں پریشان ہوں کہ یہ کیسے ایمان میں داخل ہو جائے۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی نے فرما دیا وہی ماں جہنم میں جانے والی بن جائے، یہ مجھے گوارا نہیں، برداشت نہیں۔ یہ بڑے پریشان تھے، آ کے ماں کو دعوت دیتے تھے کہ امی جان ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو۔ دعوت تو اپنے گھر میں پہلے شروع کرنا ہے۔ نبی اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں چچا جان ایمان قبول کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں امی جان ایمان قبول کر لے، جہنم میں چلے جائے گی۔ کہنے لگے یہ میرے معبود ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہ ٹھان لیا کہ آج ماں کو تو دعوت دے کے رہنا ہے، بھلے ایسے میری جان چلی جائے۔ گئے ہیں گھر پہ، دعوت دی ہے، سمجھایا ہے کہ ماں نے غصے میں دھکا بھی مارا، تماچے بھی مارے۔ اب یہ وہاں سے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے؟ نبی کا تو معمول تھا یہ صحابی سامنے آتے تھے، اس سے اس کے حال احوال دریافت کرنے کے بعد اس کی کارگزاریاں پوچھتے تھے، تم نے رات کیسی گزاری، تم نے صبح کیسی کی؟ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کے آثار بتا رہے تم بڑے غمزدہ ہو، کسی مصیبت کا تم سامنا کر کے آ رہے ہو۔ تو پوری کہانی سنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کو گیا تھا دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر مستورات بغیر نماز کے سو جاتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ بغیر کلمہ دعا درود کے یہ کھانے کو پکاتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں ہم گئے، بڑا عجیب سا لگا۔ ان کے کچن میں گئے تو وہاں پہ گیس چولہے کے بغل میں، کھڑکی کے بغل میں ایک بڑا سے پرچہ لگا ہوا تھا، اس میں نہ سب دعائیں لکھی تھی۔ اب دعا کیا لکھی تھی کہ پتیلی گیس پہ رکھنے کی یہ دعا ہے، پتیلی میں پانی ڈالنے کی یہ دعا ہے، نمک ڈالنے کی یہ دعا، مرچی ڈالنے کی یہ دعا۔ میں دیکھ کے تعجب سے کہنے لگا رہے بھائی یہ سب کہاں سے لائے تم نے دعا؟ بولے مولانا دعا ثابت ہے نہیں، وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ گھر کے عورت جب کھانا پکائے گی تو اس پکانے کی وجہ سے، اس کلمہ کے ذریعے سے اس کھانے میں ایسی برکت آئے گی کہ جب گھر کے فرد کھائیں گے تو ہر آدمی نمازی بنے گا، کہ ہر آدمی دین کا داعی بنے گا۔ تو بولے بڑا اچھی بات ہے یار، تو یہاں پہ تو میرے عزیز تو دوسرا ماحول پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ گھر کی مستورات کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے، بلوٹوتھ لگا لیے اور کھانا پکا رہی، اس کی غیبت اس کی غیبت چالو ہے۔ اس کھانے کے اندر ایسی نحوست آئے گی، گھر کا فرد جب کھائے گا تو وہ بے نمازی ہی بنے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ماحول کو درست کرنا چاہا۔ نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ ہدایت دے دے، کہ نبی نے دعا کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے ہوئے گھر پہ آئے ہیں اور دیکھا تو ماں سے کہا کہ امی جان دروازہ کھولئے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا باہر کھڑے رہے، تیری ماں نے ابھی ایمان قبول کیا ہے اور ایمان کا غسل کر رہی ہے، تو تھوڑی دیر باہر کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد نبی میں واپس تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہو کبھی ادھر بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ پہلی مرتبہ ماں نے مارا تو نبی کے پاس شکایت لے کے گیا، دوسری مرتبہ اس لیے بھاگا کہ نبی نے دعا کی تھی، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو ہریرہ آج پہلے گھر پہ پہنچتا ہے کہ نبی کی دعا کی بدولت آنے والی ہدایت میری ماں کے پاس پہلے پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھی، یہ فکروں کا نام دین ہے،
جاننے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم اپنی فکروں کو تازہ کریں۔ یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے نا، میرے عزیز تو عمریں بڑی ہو چکی ہے، ہم مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم اپنے بچوں کو داخل کرائیں، یہ مدرسے کو پورا تعاون کریں، ان کے ساتھ میں رہیں، تعلیم و تعلم کا، علم کا احترام کریں، اسی قدر کریں۔ یہ مدرسے کا بھرپور، یہ اپنے علاقے کا مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی کارگزاریاں 36 سال سے آج ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں کہ اس قربانی کے ساتھ میں اس مدرسے کو حضرت کے عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت میں برکت دے۔ مولانا عطا اللہ خان صاحب، مولانا احمد صاحب کے والد صاحب، انہوں نے کتنی قربانیوں کے ساتھ میں اس مدرسے کو سینچا ہے، بڑھایا ہے، وہ ہمارے سامنے ساری قربانیاں ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم لوگ جماعت میں یہاں آئے تھے، اس وقت بھی ہم نے قربانیوں کو دیکھا تھا، سمجھا تھا، ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا کہ ان علاقوں کے اندر گھوم پھر کے کیسی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو احباب ہیں یہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، ان کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور بھرپور مدرسے کا تعاون فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی خود کی زندگی میں دین لانے کے لیے ہم تو اپنے آپ کو تیار ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے۔ خود کی زندگی میں کیا ہے؟ نہ نبی کا چہرہ سے داڑھی ہے چہرے پر، نہ اسلامی لباس ہے، نہ اسلامی طریقہ ہے، نہ نبی کی سنت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا، دیر کے لیے، دور کے لیے، پھر اللہ کیسا انقلاب لائیں گے ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔